اس بزرگ نے بڑی اچھوتی بات کہی تھی، ایسی بات جو مولوی فیض احمد سمجھ نہیں پایا تھا۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے ایک دفعہ پھر اس سے پوچھا کہ بزرگوں مجھے بتائیں کہ آپ اگر یہاں میرے پاس آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ میرا سن کے آئے ہوں گے اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں لوگوں کے کام کرتا ہوں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مشکل سے کام کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص جو کہ ایک بزرگ نما شخصیت تھی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم تو 24 گھنٹے کے اندر لوگوں کے کام کرتے ہو، میں تو 6 گھنٹوں میں لوگوں کا کام کر دیتا تھا، لیکن یہ تب کی بات تھی کہ جب زباٹا میرے پاس تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ زباٹا کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی فرمائشیں بھی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں تو میں نے زباٹا کو آزاد کر دیا۔ زباٹا میرے پاس سے آزاد ہو گیا کیونکہ میں نے اس کا باقاعدہ چلا کیا ہوا تھا اور وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میں چاہتا تو اسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا اور میں چاہتا تو اسے اپنے پاس سے آزاد کر سکتا تھا اور اس بات کے لیے میرا اپنا اختیار تھا۔ پھر یہ ہے کہ وہ مجھ سے آزاد ہو گیا لیکن وہ واپس اپنی دنیا میں واپس نہیں گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ زباٹا یہیں رک گیا ہے کیونکہ زباٹا کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ اور جنات یا موکلات تھے جو کہ میرے انڈر تھے اور میں ان موکلات سے کام لیتا تھا، لیکن وہ زباٹا کی طرح نہیں تھے۔ زباٹا کھانے کے لیے انسان مانگتا ہے اور زباٹا کی کچھ شرطیں بھی ہیں، لیکن میرے پاس جو جنات یا موکلات ہیں ان کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے، لہٰذا وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہوں۔ مجھے میرے جنات زباٹا کے بارے میں کبھی کبھی کوئی خبر دے دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور پھر انہوں نے مجھے تمہارے پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ یہاں تک انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بھی اب زباٹا سے تنگ آنے لگے ہو کیونکہ زباٹا کی فرمائشیں بڑی عجیب و غریب ہیں، حتیٰ کہ وہ تمہارے والدین کو اٹھا کے لے گیا تھا اور اگر تم نے اس کا کام نہ کیا تو وہ تمہارے والدین کو تمہارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں یہی سن کر کے تمہارے پاس آیا ہوں کہ اگر میں تمہیں ایک موقع دوں، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم زباٹا سے اپنی جان چھڑا اور یہاں سے زباٹا کو چلتا کرو۔ جتنی دولت روپیہ پیسہ تم نے کمانا تھا تم نے کما لیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ دولت روپیہ پیسہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر زباٹا نے تمہیں یا تمہاری فیملی کو نقصان پہنچایا تو تم بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس بوڑھے کی باتیں واقعی بڑی عجیب تھیں اور روح کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ اب مولوی فیض احمد کی ساری اکڑ فوند دور ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ بندہ جو میرے پاس چل کر کے آیا ہے یہ واقعی کوئی عامل ہے جس نے زباٹا جیسے جن کو قابو کیا، جس نے زباٹا سے صرف 6 گھنٹے کے اندر مشکل سے مشکل کام کروایا، اور اب بھی اس بندے کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس مزید جنات اور موکلات باقی ہیں۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے 2 سوچیں ایک ساتھ سوچ لیں اور اس نے پہلی سوچ یہ سوچی کہ مجھے اس شخص کو اپنا استاد بنا لینا چاہیے اور اس بندے سے مجھے صحیح معنی میں کسی جن یا موکل کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے اور مجھے ایسا کوئی علم سیکھنا چاہیے کہ جس سے میں واقعی صحیح میں کسی جن یا موکل کو اپنے قبضے میں کر سکوں۔ اور دوسری بات مولوی فیض احمد نے یہ سوچی کہ مجھے جو ہے زباٹا سے جان چھڑانی چاہیے، اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر میں اپنے والدین کو وہاں پر جا کر کے نہ لاتا تو وہ میرے والدین کو بھی کھا جاتا۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کا ایسا کوئی اصول تھا کہ جس کے تحت اس نے میرے والدین کو نہیں کھایا۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے کہا کہ بزرگوں آپ جو بھی کہیں گے جیسا کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں واقعی اس افرید سے تنگ ہوں اور اس کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ واقعی جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ قربانی مانگتا ہے، ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ اس انسان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ مجھے اس افرید سے نجات دلائیں اور میں جو ہے وہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے آزاد ہو جاؤں۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن کیونکہ میں تمہاری مدد کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں تمہاری مدد اس شرط پر کروں گا کہ آج کے بعد تم اس قسم کا لالچ نہیں کرو گے۔ تم جنات اور موکلات کے ان عملوں سے چکروں سے نکل کر کے اپنی زندگی پر توجہ کرو گے، اپنے بال بچوں کے لیے توجہ کرو گے۔ یہ گھر کوٹھی پیسہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور
تم ساتھ اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنے اعمال گندے کر لیے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں تمہیں کوئی زباٹا یا کوئی ارشاد احمد نہیں بچا سکے گا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میرا نام ارشاد احمد ہے اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ تمہیں ان کاموں سے نکلنا ہوگا۔ یہ باتیں مولوی فیض احمد کو تھوڑی بری تو لگ رہی تھیں، کیونکہ اس کا بڑا شوق تھا کہ وہ جنات موکلات کو قابو کرے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے اپنے والدین سے یا اپنی فیملی سے زیادہ یا پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس سے زیاددہ تو ایسی چیز عزیز نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے کہا، بزرگوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب کسی جن بوت کے چکر میں نہیں پڑوں گا، بس اس میں سے میری جان چھڑا دیجیے اور اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے۔ اب اس بزرگ نے کہا، سنو، جیسا کہ ہر انسان کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، اسی طرح زباٹا جو کہ ایک جن ہے اس کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں۔ میں اس کی 2 کمزوریاں تمہیں یہاں پر بتا رہا ہوں۔ پہلی اس کی کمزوری یہ ہے کہ جب تک تم کسی شخص کو خود اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے اس کے حوالے نہ کرو، وہ خود کسی پر حملہ کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو کھا نہیں سکتا۔ تم اجازت دو گے، اس کے پاس لے کر کے جاؤ گے، تب ہی وہ اسے کھا سکے گا یا اس سے نقصان پہنچا سکے گا۔ دوسری اس کی یہ کمزوری ہے جو اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ جب بھی وہ کسی بد فطرت انسان کا شکار کرتا ہے، اسے کھا لیتا ہے، وہ بہت نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اسے ایسا انسان کھانے کے بعد اس کو پچانا اور اس کو ہضم کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں جو تم نے اپنے کزن کا شکار کیا ہے، جو کہ رشتے میں تمہارا کزن لگتا تھا، سمیر، تو اس سمیر کے کھانے کے بعد اس کی جو حالت ہوئی تھی، اس کے لیے 1 ہفتے تک وہ پتہ نہیں کن کن حالات سے گزرتا رہا، اور پھر جب وہ تمہارے پاس 1 ہفتے بعد آیا تو اس وقت بھی وہ بے حد کمزور اور نحیف تھا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طریقے سے اس کے خاتمے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں اسے کوئی ایسا انسان کھلانا ہوگا کہ جسے کھانے کے بعد خود یہ جن زباٹا ہم کچھ کریں بھی نہیں اور یہ خود بخود فنا ہو جائے۔ فیض نے کہا، بزرگوں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے جو بھی بات آپ نے کرنی ہے کھل کر کے بیان کریں۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سنو۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جو دوسروں کی زمین جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چوری ڈاکہ اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے چند انسانوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ان پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ میں اپنے جنات اور موکلات کے ذریعے سے ایسے انسانوں کی تلاش کرواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا انسان ملے کہ جو بہت ہی زیادہ دھرتی پر بوجھ قسم کا انسان ہو، جسے لوگ جس سے بہت زیادہ تنگ ہوں اور جس کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہو۔ پھر وہ شخص ہم زباٹا کے پاس لے کر کے جائیں گے کسی بھی طریقے سے۔ زباٹا کو وہ شخص جا کر کے ہم پیش کریں گے اور زباٹا کو اسے کھانے کی آفر کریں گے۔ ہماری طرف سے آفر ہو جانے کے بعد زباٹا اسے کھائے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ اگر ہم کس زباٹا کو کہتے ہیں کہ یہ لو، یہ تمہاری خوراک، اسے کھا جاؤ، اگر زباٹا اسے نہیں کھاتا تو بھی زباٹا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے اس اصول کو توڑے گا اور اس کے اصول کے توڑنے کے ساتھ ہی اس کی آدھی سے زیادہ طاقت چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی طاقت برقرار رہے اور نہ جائے تو پھر ہمارے دعوت دینے پر اسے اس شخص کو کھانا ہوگا۔ زباٹا کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو شخص اسے کھلایا جا رہا ہے وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے، کیونکہ زباٹا کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہوتا، وہ دنیا داری سے بڑا کم واسطہ رکھتا ہے، وہ زیادہ تر ویرانے میں پھرتا ہے اور اسے دنیا دار لوگوں کی بہت کم جو ہے وہ سمجھ ہوتی ہے۔ اسی بات کا فائدہ ہم اٹھائیں گے، کوئی ایسا شخص ہم اسے دیں گے
کہ جیسے سمیر کو کھانے کے بعد 1 ہفتے تک وہ تڑپتا رہا تھا اور اس کی طاقت میں اور اس کی قوت میں بے حد کمی آ گئی تھی۔ جب تم کوئی ایسا شخص اسے کھانے کے لیے پیش کرو گے، اسے کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ زباٹا ہی نہ بچے۔ یہ ایک چانس ہے، ایک رسک ہے جو کہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر زباٹا ہی نہیں رہے گا تو ظاہری بات ہے کہ تمہارے پاس وہ آئے گا کیسے، اور اگر آئے گا نہیں تو ظاہری بات ہے کہ تمہارا اس سے ہمیشہ کے لیے واسطہ ختم ہو جائے گا اور تم اپنی زندگی میں واپس لوٹ آؤ گے۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو تو پھر تمہیں ایک ایسے شخص کا میں انتظام کر دوں گا کہ جو زمانے کا بدنام بدکار شخص ہوگا، اور تمہیں اس شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے زباٹا تک لے کر کے جانا ہے، اور زباٹا جو ہے اس شخص کا شکار کرے تو یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے زباٹا کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر مولوی فیض احمد سوچنے لگا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز مولوی فیض احمد نے بھی نوٹ کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اسے خود شکار لے جا کر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لو تمہارا شکار ہے، اس کا شکار کرو، اسے کھاؤ، پھر وہ بندہ نہیں بچتا چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جو زباٹا کو لے کر کے ہے وہ یہ ہے کہ زباٹا جو ہے وہ اگر کسی ایسی چیز کو کھا لے جیسے کہ سمیر کو اس نے کھایا تھا تو واقعی 1 ہفتے تک اس کی قوت انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ مولوی فیض احمد انہی باتوں کو سوچ رہا تھا کہ اس بزرگ نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا، ہاں ایک چیز میں تمہیں اور بتا دوں، یہ چیز تمہارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ میں یہ راز کسی کو ظاہر نہ کرتا لیکن تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم زباٹا سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ تمہیں خود کسی بندے کو زباٹا تک لے کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، تم کسی سے 1 لاکھ روپے لے کر کے ایک کام پکڑو۔ وہ کام تم نے کیا پکڑنا ہے کہ اس شخص کو، جس شخص کے بارے میں تمہیں بتایا جائے یا جس شخص کے لیے تمہیں وہ 1 لاکھ روپے دیے جائیں، تم نے زباٹا کے ذمے کام لگانا ہے کہ اس شخص کو نقصان پہنچانے کے بعد یا وہ مطلوبہ کام جو 1 لاکھ کے بدلے تم نے کرنا ہے، اس کو کرنے کے بعد میری اجازت ہے کہ یہی تیرا شکار ہے۔ زباٹا خوش ہو جائے گا کیونکہ اسے اسی شخص کے پاس کام کی غرض سے جانا ہوگا اور کہیں جا کر کے زباٹا کو اسے ساتھ ہی ساتھ شکار بھی بنانا ہوگا۔ اس طریقے سے میں یا تم کوئی بھی بندہ زباٹا تک لے کر کے نہیں جائیں گے اور نہ ہی قانون کی نظر تم پر پڑے گی اور نہ مجھ پر پڑے گی۔ وہ بندہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کہاں پر مارا گیا، اس کا کیا حال ہوا، اور اس بندے کو کھانے کے بعد زباٹا کا کیا حال ہوا، یہ تو پھر ساری بات ہے کہ جب تم زباٹا کو آواز دو گے اور وہ نہیں آئے گا تو تمہیں خود بخود اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ زباٹا اب اس بندے کا شکار ہو گیا ہے، جس کو اس نے شکار کیا اس کا شکار زباٹا ہو گیا۔ یہ بات واقعی قابل عمل تھی کہ کیوں نہ 1 لاکھ روپے پکڑ کر کے زباٹا کے ذمے کام ہی اس بندے کا لگا دیا جائے اور اس بندے کے ساتھ ساتھ زباٹا کو اجازت بھی دے دی جائے کہ تم اس بندے کا شکار بھی کر سکتے ہو۔ یہ واقعی ایک بڑی پتے کی بات تھی جو کہ ان بزرگ جنہوں نے اپنا نام ارشاد احمد بتایا تھا نے مجھے بتائی تھی، یعنی فیض احمد کو بتائی تھی۔ مولوی فیض احمد اس ملاقات سے بے حد خوش ہوا تھا، اگرچہ اس کے اندر ابھی بھی ایک خواہش باقی تھی کہ شاید یہ بزرگ جو ہے وہ بعد میں جو ہے انہیں کوئی جنات وغیرہ کا چلا دے یا پھر وہ اس عمل کو کر کے کامیاب ہو یا پھر ان سے کچھ لے، لیکن ظاہری بات ہے کہ فی الحال تو اس بزرگ نے اس بات کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ وہ بزرگ جیسے آئے تھے ویسے ہی مولوی فیض احمد سے اجازت لے کر کے روانہ ہو گئے۔ ایک بات مولوی فیض احمد نے ان کے جانے سے پہلے پوچھ لی تھی اور وہ یہ پوچھا تھا کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ زباٹا کو یہ کام جو ہے وہ دے گا کون؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ 1 لاکھ روپے کی رقم مجھ تک پہنچائی جائے گی اور پھر میں جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ زباٹا کو آمادہ کروں گا۔
اب ان بزرگوں نے رک کر کہا کہ یہ بڑا آسان ہے۔ ایک عورت ہے جس کا نام زبیدہ خاتون ہے، اس کے پلاٹ پر قبضہ ہے، قبضہ کرنے والے کا نام جہانگیر خان ہے۔ یہ جہانگیر خان پہلے بھی بہت سے لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ وہ بیچاری ایک بیوہ عورت ہے اور اس نے بہت سی جگہوں پر جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیکن اس بجائے اس کے کہ قانون اس کی مدد کرے، اس عورت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ الٹا جہانگیر خان نے آ کر کے اس عورت کے جوان بیٹے کو مارا پیٹا ہے، اتنا مارا پیٹا ہے کہ اس کی ٹانگ توڑ دی ہے۔ اب تم خود سوچو کہ جو شخص اس ایک عورت کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے اور اس عورت کے بیٹے کی ٹانگ توڑ کے چلا گیا ہے، اس شخص نے، جہانگیر خان نے، اس سے پہلے کیا کیا گل کھلا رکھے ہوں گے؟ تو کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ جہانگیر خان جیسے بندے کا شکار کرنے کے بعد زباٹا رہ سکے گا؟ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، زباٹا اسے کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یا تو بالکل ختم ہو جائے، اور اگر بالکل ختم نہ بھی ہوا تو اتنا نہیں فر کمزور ہو جائے گا کہ کہیں کسی نالی میں پڑا ہوگا اور اس سے کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات واقعی فیض احمد کی سمجھ میں آئی تھی، اور یہ جو بندہ ارشاد احمد صاحب بتا رہے تھے یہ واقعی دھرتی کا بوجھ ہی تھا، اور اس قدر غلیظ انسان تھا کہ جو لوگوں کے زمین جائیداد پر قبضہ کرتا تھا اور قانون بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا تھا۔ شاید وہ قانون کو بھی رشوت دیتا ہوگا، یا پھر کوئی ایسا کام کرتا ہوگا، یا پھر کوئی مفاد قانون کو بھی اس سے رہا ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ فیض احمد کے حق میں جا رہی تھیں۔ لہٰذا اب ارشاد احمد نے جاتے جاتے ایک اور بات کہی، میں اس عورت زبیدہ خاتون کو کہوں گا کہ وہ 1,00,000 روپے تمہیں دے، کیونکہ سارا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی شکوک و شبہات والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ 1,00,000 روپے تمہیں دے اور اس 1,00,000 روپے کے بدلے میں اپنی پلاٹ کے واپسی کا مطالبہ کرے۔ جب وہ تمہیں 1,00,000 روپے دے کر کے چلی جائے گی، تم زباٹا کو بلاؤ گے اور زباٹا تمہارے پاس آئے گا، تو تم اس عورت کا کام اس کے ذمے لگانے کے بعد ساتھ ہی اس کی دعوت کا انتظام بھی کر دو گے۔ وہ شخص جو کہ جہانگیر خان جس کا نام ہے، جس نے اس پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہی اس کا شکار ہوگا۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ اس کے بعد تمہیں زباٹا کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ جہانگیر خان جیسے انسان کو کھانے کے بعد زباٹا کئی سالوں تک یا پھر اب بالکل ہی ختم ہو جائے گا، یا پھر کئی سالوں تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور پھر اگر وہ کئی سالوں تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا تو وہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں کے بعد وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے تھے، اور مولوی فیض احمد دکان پر بیٹھ کر کے اب یہ سوچنے لگا تھا کہ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ جس سے زباٹا جیسی افرید سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس زبیدہ خاتون کو جلد از جلد میرے پاس آنا چاہیے۔ اب ارشاد احمد صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی نہ کسی بہانے اسے یہاں پر تمہارے پاس بھیجوں گا، اور بات وہی ہے کہ 1,00,000 روپیہ فیس، اگرچہ وہ غریب عورت ہے لیکن اپنا پلاٹ جو کہ لاکھوں روپے مالیت کا ہے، اس کے لیے وہ 1,00,000 روپے تو تمہیں دے ہی دے گی۔ لہٰذا یہ وہ باتیں تھیں کہ جو مولوی فیض احمد کے حق میں جا رہی تھیں، اور بزرگ جو تھے وہ اس وقت یہاں سے چلے گئے تھے۔ 3 سے 4 دن گزر گئے، اور اب فیض احمد کو صرف ایک ہی بات کا انتظار تھا، اور وہ تھا کہ کب وہ زبیدہ خاتون یہاں پر آئے گی اور اپنے پلاٹ کے بارے میں بات چیت کرے گی۔ لہٰذا 3-4 دن بعد ایک عورت جو کہ عمر تو زیادہ نہیں تھی، کوئی 40-50 سال ہی رہی ہوگی، اور اس نے ایک موٹی چادر جو تھی وہ کالے رنگ کی لپیٹ رکھی تھی، سلوار قمیض پہن رکھی تھی، شکل و صورت سے بھی وہ ایک عام سی عورت دکھائی دیتی تھی، اور اسے پہلی نظر میں دیکھ کر کے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ یہ ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھنے والی یا پھر غریب فیملی سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت ہے۔ وہ کتابوں کی دکان میں داخل ہوئی تھی، اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ مولوی فیض احمد کے پاس پہنچی، اور اس نے مولوی فیض سے کہا کہ جناب اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا نام مولوی فیض احمد ہے؟ اب مولوی فیض احمد نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس وقت بھی اتفاق سے دوپہر کا ٹائم تھا، اور کوئی اور بندہ جو تھا وہ یہاں پر موجود نہیں تھا۔
لہٰذا مولوی فیض احمد نے کہا کہ ہاں میں ہی مولوی فیض احمد ہوں۔ اس نے کہا جناب ایسا ہے کہ مجھے کسی بندے نے یہ خبر دی ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے لیتے ہیں اور مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر کر دیتے ہیں۔ مولوی فیض احمد نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، آپ بتائیے آپ کا کیا کام ہے، آپ کس کام سے میرے پاس آئی ہیں؟ اس عورت نے کہا میرا نام زبیدہ ہے اور میں یہاں اس علاقے کی نہیں ہوں، یہاں سے کافی دور سے آئی ہوں، مجھے بس آپ کا کہیں سے پتہ چل گیا اور میں وہاں آپ کا پوچھتے پوچھتے یہاں پر آ گئی ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کی فیس کا انتظام کیا ہے، 1 لاکھ روپے رقم میرے لیے بہت بڑی ہے، لیکن میرا جو پلاٹ ہے اس پر ایک آدمی کا قبضہ ہے اور میرا پلاٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا تو نہیں ہے لیکن 7 مرلے کا کمرشل پلاٹ ہے۔ بہت جلد وہاں پر ایک پکی سڑک بننے والی ہے اور پکی سڑک بننے کے بعد وہاں پر ٹریفک کی آمد و رفت ہوگی۔ ایک مین فرنٹ کا پلاٹ جو کہ 7 مرلے کا ہو، یہ میرے شوہر زندہ تھے تو میں نے اس پلاٹ کو اس وقت 10 لاکھ روپے کا ایک آدمی سے خریدا تھا اور باقاعدہ رجسٹری انتقال سب کچھ جو ہے وہ میرے شوہر کے نام ہے۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد بھی 2-3 سال تک جو ہے وہ ہم اپنے اس پلاٹ پہ جاتے رہے اور اس پلاٹ کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پھر یہ ہے کہ ایک دن جب ہم وہاں پر گئے تو ایک شخص نے وہاں پر چھوٹی چھوٹی دیوار بنا رکھی تھی ہمارے پلاٹ کے گرد، اس نے باقاعدہ ایک گھیرا بنا رکھا تھا۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ہم اتنا کام بھی کر لیتے، لیکن جب ہم نے اس شخص سے بات کی تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ پلاٹ تو میرا ہے اس لیے میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میرا بیٹا کامران اس بات سے اس سے تھوڑا جھگڑا کر بیٹھا اور اس نے میرے بیٹے کامران کو جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پٹوا دیا۔ وہ ایک پٹھان آدمی ہے اور بالکل بات نہیں سنتا ہے، لہٰذا میں بڑی امید لے کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے بیٹے کی ٹانگ بھی فریکچر ہے، نہیں تو میں آپ کو وہ بھی بتاتی کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہی اس بندے سے یہ قبضہ چھڑوا دیں اور وہ 7 مرلے کا پلاٹ مجھے واپس مل جائے۔ تو یہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ میں نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیا ہے، میں یہ آپ کو دوں گی۔ اب فیض احمد نے کہا بی بی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے ٹائم ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ پلاٹ بھی تمہیں مل جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پلاٹ تمہیں مل جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پیسے ایڈوانس لیے جاتے ہیں، پیسے تو ابھی دے کے جانے ہیں اگر تم نے کام کروانا ہے، اور اگر تم کام نہیں کروانا چاہتی ہو تو پھر تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم نے کام کروانا ہے پیسے تمہیں ابھی دینے ہوں گے اور میں تمہیں 24 گھنٹے کا ٹائم دوں گا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر جہانگیر خان جہاں پر بھی ہوگا وہ تمہیں تمہارا قبضہ دے دے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ زبیدہ خاتون نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے کہ آپ پہلے پیسے لیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ 1 لاکھ روپے کی رقم ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ مولوی فیض احمد نے وہ 1 لاکھ روپے لے کر کے اپنے غلے میں ڈال دیے اور پھر اس نے زبیدہ خاتون کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جہانگیر خان کے بارے میں جو بنیادی معلومات اس نے لینی تھی اس نے وہ زبیدہ خاتون سے لے لی اور زبیدہ خاتون کو تسلی دے کر کے گھر کے لیے روانہ کر دیا۔ زبیدہ خاتون کے جانے کے بعد اس نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر جب اس نے ایسا لگا کہ اب بھی دکان میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اس نے زبیدہ کو بلا لیا۔ زبیدہ جیسے ہی اس کے پاس آیا، زبیدہ اب بھی پوری طرح سے صحت مند دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان دنوں میں جو بھی کام مل رہے تھے وہ کسی نہ کسی طور پر 24 گھنٹے کے اندر اس کام کو کر دیتا تھا۔ لہٰذا جب مولوی فیض احمد نے زبیدہ کو طلب کیا اور زبیدہ آیا تو اس نے آ کر کے کہا کہ اس وقت آپ نے مجھے بلا تو لیا ہے لیکن یقین کریں کہ میں بہت اس وقت پریشان ہوں، میں زیادہ تندرست نہیں ہوں، کیونکہ جب سے میں نے اس شخص سمیر کو کھایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میری کوئی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال میرا آپ کا ایک معاہدہ ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ایک کام ہے جو کہ تمہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے زبیدہ خاتون کے کام کے بارے میں زبیدہ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ زبیدہ نے اس کام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی زبیدہ جانے لگا اس کام کی غرض سے، مولوی فیض احمد نے کہا رکو، یہ پٹھان ہے، ہٹا کٹا ہوگا،
زبیدہ خاتون نے بتایا کہ وہ کافی ہٹا کٹا پٹھان ہے، خوبصورت ہے، میرے خیال میں یہ تمہارے شکار کے طور پر بھی بڑا اچھا رہے گا۔ تم ایک کام کرو، تم اس کو بھی شکار کر لینا، لیکن یہ کوشش کرنا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی اسے شکار نہ کر لینا، کیونکہ اگر تم نے اسے 24 گھنٹے کے اندر ہی شکار کر لیا تو سیدھا سیدھا شک یا مجھ پر آئے گا یا زبیدہ خاتون پر آئے گا۔ تم زبیدہ خاتون کا پلاٹ اسے دلوانے کے بعد کوئی 1 ہفتہ ٹھہر کر کے اس کا شکار کرنا، اور جیسے ہی تم اس کا شکار کرو گے مجھے امید ہے کہ یہ سمیر والی دردسری بھی دور ہو جائے گی اور تم اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرنے لگو گے۔ زباٹا خوش ہو گیا، اسے واقعی ایک ہٹا کٹا پٹھان کھانے کو مل رہا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ اس بات پہ عمل کروں گا، اور میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد ہی اسے کھاؤں گا، اور بلکہ ایسی جگہ پر لے جا کر کے کھاؤں گا کہ جہاں پر نہ زبیدہ خاتون کے اس میں ملوث ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہو اور نہ ہی اس میں آپ کو ملوث کیا جا سکے۔ دونوں ہی محفوظ رہیں گے، اور میں اسے ایسی جگہ پر لے جاؤں گا کہ جہاں پر جو ہے اس کو کوئی تلاش بھی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد زباٹا چلا گیا۔ زباٹا چلا گیا تھا اور مولوی فیض احمد من ہی من میں خوش ہو رہا تھا کہ بیٹا جا، ذرا ایک بار اس پٹھان کو کھا تو صحیح، تجھے بھی پتہ لگے گا کہ تو لوگوں کو جو ہے جس طریقے سے بلیک میل کرتا ہے، تو خود جو ہے وہ اب سمیر کو تو ابھی تک نہیں بچا سکا، تو یہ تو اس سے بھی کئی گنا بڑی چیز ہے، لہٰذا تو جا ایک دفعہ یہ کام کر تو صحیح، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ زباٹا چلا گیا تھا اور واقعی 24 گھنٹے میں اس نے جنگیر خان سے پلاٹ کا قبضہ لے لیا تھا۔ اس نے جنگیر خان کو اس طریقے کا پیٹا تھا اور رات بھر اسے سونے نہیں دیا تھا، اور بار بار جب وہ ہاتھ جوڑ کر کے منت کر کے اس سے کہتا تھا کہ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو، تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ زبیدہ خاتون کا قبضہ واپس کر دو۔ وہ اس سے پوچھتا تھا تم کون ہو، مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتے، تو وہ کہتا تھا کہ میں زبیدہ کا شوہر ہوں اور صرف تم سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس طریقے سے ساری رات مار کھانے کے بعد صبح جا کر کے جنگیر خان نے زبیدہ کو پلاٹ کا قبضہ دے دیا تھا، اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے توبہ کی تھی کہ آج کے بعد میں تمہیں یہاں پر نظر بھی نہیں آؤں گا، اور تم جو اس پلاٹ پہ چاہے تو اپنا پیٹرول پمپ بناؤ، چاہے پلازا کھڑا کرو، یہ کمرشل پلاٹ تمہارا ہوا، اور تم اب اس پلاٹ کی جو ہے وہ بلا شرکت غیر مالک ہو، اور کوئی بھی تمہارے اس پلاٹ پہ نظر رکھے تو تم مجھے بتانا۔ پھینٹی کھانے کے بعد وہ چلا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے زباٹا نے اپنا کام کر دیا تھا، لہٰذا اب زباٹا اس چیز کے انتظار میں تھا کہ 1 ہفتہ گزر جائے، اور اس 1 ہفتے کے بعد وہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر کے کھائے گا کہ جہاں پر ایک دفعہ اسے بھی پتہ چلے گا کہ زباٹا اسے لے کر کے گیا ہے۔ زباٹا کو یہ بات جو ہے وہ واقعی اچھی لگی تھی کہ فیض احمد نے ساتھ ہی اسے اس کا شکار بھی دے دیا تھا، اور اسے یہ شکار کافی پسند آیا تھا۔ یہ کافی ہٹا کٹا موٹا تازہ پٹھان تھا، جو کہ واقعی میں زباٹا کے لیے ایک بہترین خوراک تھی۔ زباٹا کو اب اصلیت کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ زباٹا کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتا تھا، اسے تو بلانے پر طلب کیا جاتا تھا، اور جو کام ذمہ لگایا جاتا تھا وہ کر آتا تھا، لہٰذا اندر کی بات کا اب اسے علم نہیں تھا، اور اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ یہ پٹھان اس کا اگلا شکار ہے۔ اسی طرح سے 1 ہفتہ گزر گیا، اور 1 ہفتے کے بعد اتفاق کی بات یہ ہے کہ جہانگیر خان اپنی ویگن میں شہر سے باہر کہیں جا رہا تھا۔ راستہ ویران تھا، اور اس ویران راستے پر جب وہ بڑا چلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، وہ ایک طرف کو چلا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ گانے تھے لگا رکھے تھے جو کہ اسی گاڑی میں گونج رہے تھے۔ اتنے میں ایک دم سے گاڑی رک گئی۔ گاڑی رکی تو وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس نے اس بات کو لے کر کے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ گاڑی میں کوئی پریشانی آ گئی ہے، لہٰذا وہ اس پریشانی کو دیکھنے کے لیے گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترا، اس نے اپنے سامنے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی عفریت کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر کے جہانگیر خان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کے ڈر گیا تھا۔ اسے توقع بھی نہیں تھی کہ ایسا شخص جو ہے یا ایسی چیز جو ہے اس کے سامنے ہوگی۔
ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہروپیہ ہو سکتا ہے جس نے ایسا بہروپ بنا رکھا ہے، لہٰذا اس نے آگے بڑھ کر کے اس کو کہا کہ بھئی تم جو بھی ہو اپنے اصلی شکل میں آ جاؤ، اس قسم کا مذاق میرے ساتھ مت کرو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کے خان آگے بڑھا اور اس نے ایک باقاعدہ سے ڈنڈا اٹھا لیا تھا کہ شاید میں اب اگر یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا تو میں اس ڈنڈے سے اسے پیٹوں گا۔ خان نے وہ ڈنڈا اس شخصیت کو جو کہ سامنے کھڑی تھی دے مارا، لیکن وہ ڈنڈا اس کو لگنے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا، یعنی سامنے والا جو بھی تھا وہ اصل تھا، وہ نقل نہیں تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی رات تھی اور رات کی تاریکی میں وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا، لیکن یہ جو بھی تھا یہ دن میں آیا تھا اور دن میں اس کی گاڑی کو روک کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب جہانگیر خان نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم جو بھی کہو گے، جتنا روپیہ پیسہ جو چیز چاہو کہ میں تمہیں لا کے دوں گا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ اب وہ جو بھی چیز سامنے کھڑی تھی وہ مسکرائی اور اس نے اپنی آواز میں کہا، اس کی آواز تھوڑی عجیب تھی لیکن وہ انسانوں کی طرح بول لیتا تھا، سننے میں اس کی آواز ایسے لگتی تھی جیسے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی ہوں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ مجھے تو تم چاہیے اور میں تمہارا شکار کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اس لیے میں تمہارا شکار کروں گا اور تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ سن کر کے جہانگیر خان نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اس نے گاڑی کو وہیں چھوڑا اور ایک طرف جنگل کو بھاگ کھڑا ہوا، لیکن کیا کوئی بھی اس کو اس وقت مدد دکھائی نہیں دے رہی تھی، کوئی انسان وہاں پر موجود نہیں تھا، بالکل ویران راستہ تھا۔ وہ جہاں پر بھی جاتا آگے اسی عفریت کو کھڑا پاتا، وہ جس طرف سے بھی جاتا وہ عفریت اس کے آگے آ جاتا۔ اب اس نے باقاعدہ سے منتیں کرنی شروع کر دی تھیں اور ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے تھے، لیکن اس کو اجازت مل چکی تھی۔ زباٹا کو کیونکہ اجازت تھی اس لیے زباٹا نے اسے گردن سے پکڑا اور پھر اڑا کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ زباٹا اسے اس ویران سڑک سے بہت دور لے آیا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں پر ندی تھی، چشمہ بہہ رہا تھا اور ارد گرد میں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، بالکل ایک ویران سا جنگل تھا اور اس ویران جنگل میں زباٹا اس سے گردن سے پکڑ کر کے لے آیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ زباٹا نے اس سے کھانا تھا اور زباٹا نے پھر اس سے اپنا شکار بنانا تھا، لہٰذا اب اس کی جو چیخیں تھیں جہانگیر خان کی وہ پوری جنگل میں گونج رہی تھیں اور تھوڑی ہی دیر میں جہانگیر خان بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ زباٹا نے اسے کھا لیا اور پھر کھانے کے بعد زباٹا کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، اسے ایسا لگا کہ وہ اندر سے بالکل پھٹ جائے گا، اسے اپنے آپ کا ہوش نہیں رہا، اسے نہیں پتا کہ وہ کہاں آیا تھا، کس جگہ پر تھا، یہ پانی کا چشمہ، یہ جنگل۔ اب چیخیں زباٹا کی نکل رہی تھیں اور زباٹا کی چیخیں سننے والا بھی اس جنگل میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ زباٹا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں تھا، اور اسی تکلیف میں، اسی چیختے چلاتے میں وہ ایک جنگل سے نکل کر کے تھوڑا سا ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر ایک کھائی تھی جو کہ نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ زباٹا لڑکھڑاتا ہوا اس کھائی میں گرتا چلا جا رہا تھا اور کافی دور تک وہ اسی طریقے سے لڑکھڑاتا چلا گیا تھا۔ بہت سے پتھروں کے ساتھ زباٹا کا سر ٹکرایا تھا اور شاید زباٹا کا سر ٹکرا کر کے چورا چورا ہو جاتا۔ چورا چورا نہ بھی ہوا تو اس کے سر کے اس وقت بہت زخم آ چکے تھے، اس کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں پانی میں جا گرا تھا، یہاں بھی نیچے پانی کا کوئی چشمہ تھا یا پھر کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر پانی موجود تھا، یہ کوئی پانی کا تالاب بھی ہو سکتا تھا۔ زباٹا یہاں پر آ گرا تھا اور پھر اسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی، شاید یہ اس کی آخری سانسیں تھیں جو کہ اس وقت وہ گن رہا تھا۔ اس واردات کے 3 دن بعد مولوی فیض احمد کے پاس ایک شخص اپنا کام لے کر کے آیا، تو مولوی فیض احمد نے 1 لاکھ روپے لے کر کے اپنے سامنے ہی رکھے اور ساتھ ہی اس نے زباٹا کو آواز لگا دی، لیکن زباٹا نہیں آیا اور نہ ہی زباٹا کے بارے میں اسے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نے اس بندے کو پیسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ بزرگوں ایسا ہے کہ جو موکل میرے پاس تھے، جو مجھ سے کام کیا کرتے تھے، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں،
لہٰذا جب تک وہ موکل میرے ساتھ راضی نہیں ہو جاتا میں کسی کا کام نہیں کر سکوں گا۔ اب آئے دن مولوی فیض احمد نے لوگوں کو انکار کرنا شروع کر دیا تھا اور یہی بتانا شروع کر دیا تھا کہ جس موکل کے ذریعے سے میں کام کرواتا تھا وہ موکل شاید میرے ساتھ ناراض ہے اور میرا کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے اسے کئی بار جو ہے آپ لوگوں کے کام کے لیے کہا ہے لیکن وہ میرے کام کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا اب جب اس نے اس بات کا کہنا شروع کر دیا تھا تو لوگوں کا آنا بھی کم ہو گیا تھا۔ کم لوگ تھے جو کہ اب آنے لگے تھے اور پھر رفتہ رفتہ جیسے یہ دکانداری چمکی تھی اسی طریقے سے یہ دکانداری مدھوم پڑتی گئی اور پھر اس کی دکانداری جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر کے رہ گئی۔ اس کام کے علاوہ جو اس کا کام تھا جو کہ اصل کام تھا کتابوں کی دکان کا وہ تو اب رہا ہی نہیں تھا۔ کتابوں کی دکان سمجھ کر کے اب یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اب بھی کبھی کبھار کوئی بھولا بسرا سا شخص تھا جو کہ اس کے پاس آ جاتا تھا اور آ کر کے اس سے کہتا تھا کہ بھئی مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے یا میں یہ سن کر آیا ہوں، تو جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ بھئی اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کو لگ بھگ 6 مہینے بیت گئے اور 6 مہینے کے اندر بھی زباٹا کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، یعنی کہ زباٹا واقعی اب یہاں نہیں رہا تھا۔ دو ہی آپشن تھے، یا تو زباٹا اب اس دنیا میں نہیں تھا، زباٹا مر چکا تھا، یا پھر زباٹا واقعی اس قدر نحیف اور کمزور ہو چکا تھا اور کسی گندی نالی میں پڑا تھا کہ واقعی اسے کوئی دیکھنے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ خوراک کے بغیر اور پھر اتنا عرصہ وہ زندہ کیسے رہ لیتا۔ لہٰذا اب مولوی فیض احمد نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ زباٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے اس بات پہ شکر کیا تھا۔ جو دولت اس نے اب تک اکٹھی کی تھی یہ کم نہیں تھی، یہ پیسے بھی کروڑوں روپے میں جا کے بنتے تھے۔ اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو سیٹ کر دیا تھا، اپنے والدین کو سیٹ کر دیا تھا۔ اب یہ دکان چلے یا نہ چلے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے پاس لاکھوں روپے تھے، وہ اس دکان کو خالی کر کے بیچ کے کوئی اور کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس کام میں اب اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور اس کام میں اب رکھا بھی کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس پیسے کو جو ہے وہ کسی اور کام میں لگائے گا۔ سالوں بیتتے گئے اور پھر اسی طریقے سے تقریباً 2 سال بیت گئے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی ٹھڑک جو ہے وہ نہیں جاتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک کتاب دیکھی۔ کتابیں پڑھنے کا تو وہ شوقین تھا، اپنی کتابوں کی دکان اگرچہ اس نے ختم کر دی تھی اور سارا ہی کتابوں کا مال اٹھا کر کے گھر لے آیا تھا، اور اس میں سے بہت سی کتابیں اس نے بیچ بھی دی تھیں اور بہت سی کتابیں ابھی بھی گھر میں پڑی تھیں، لیکن پھر بھی کتابیں پڑھنے کا ٹھڑک تھا جو کہ مولوی فیض احمد کے اندر سے نہیں جا رہا تھا۔ یہ کتاب اس نے بازار میں ایک سٹال کے اوپر لگی ہوئی دیکھی تھی اور اس کتاب کا نام حضرات کی دنیا تھا۔ یہ بھی کسی حاضری کے تعلق سے تھی اور اس پہ بھی کوئی جن وغیرہ کو حاضر کرنے کے طریقے ہی لکھے ہوئے تھے۔ اس نے اس کتاب کو لے کر کے پڑھنا شروع کیا تو اس کتاب میں مختلف طریقے لکھے ہوئے تھے، لہٰذا اس نے اس کتاب کو پڑھنے کا اور اس کتاب پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کتاب کے مصنف سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا دیا ہوا فون نمبر ملایا، لیکن اس کے ساتھ بار بار رابطہ کرنے پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر سے نیا چاند جو ہے وہ چڑھنے والا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس بات کے لیے ٹرائی کروں اور اس کے اندر لکھا ہوا کوئی بھی اچھا سا عمل جو کہ مجھے سمجھ آئے میں کر لوں۔ یہ عمل گھر کے اندر کرنے کا تھا اور بند کمرے میں کرنے کے لیے یہ عمل تھا۔ 40 دن کا ایک چلا تھا جو کہ اس میں لکھا ہوا تھا جو اسے پسند آیا تھا۔ اس نے وہ کتاب خرید لی تھی اور اس کتاب کو خرید کر کے گھر آ گیا تھا اور بڑی ہی دلچسپی سے اس کتاب کو بیٹھ کر کے پڑھنے لگا تھا۔ اس میں کتاب میں لکھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اسے اچھی لگ رہی تھیں، لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک دفعہ پھر اپنی قسمت کو آزماؤں اور ایک دفعہ پھر جن کو حاضر کرنے کے لیے عمل کروں۔ لہٰذا نئے چاند چڑھے میں اس نے باقاعدگی سے اس عمل کا آغاز کر دیا تھا اور پھر اس عمل کو پڑھنے لگا تھا۔ کرتے 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 اسی طریقے سے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، لیکن اس عمل کا بھی کوئی رزلٹ جو ہے اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو یہ عمل پورا ہی نہیں ہو پائے گا یا پھر اس سے جو ہے وہ اس عمل کو پورا کر کے چھوڑ دینا پڑے گا۔
یہ 41 دن کا چلا تھا، 41 دن گزر گئے تھے لیکن کوئی بھی چیز حاضر نہیں ہوئی تھی۔ وہ کافی مایوس ہوا تھا اور کافی مایوسی کے بعد اس نے اس چیز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس 41 دن میں ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر کے پڑھائی کرتے ہوئے اور سارے چلے کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس نے چلے کو کیا تھا، لیکن 41 دن کے اندر اس سے کوئی بھی چیز جو تھی وہ نہیں ملی تھی۔ لہٰذا اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے اس چیز کا سمجھ لیا تھا کہ اس کے نصیب میں ایسی چیز ہے نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس سے یوں لگا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن پھر اسے زباٹا یاد آ گیا اور اسے پتہ لگا کہ نہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ مجھے ان کو پکڑنے کا یا ان کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب زباٹا کے بارے میں یاد آیا تو 2 سال پرانی تمام باتیں تازی ہو گئیں۔ اسے لگا کہ لوگ جو ہے کیسے اس کے پاس چوک در چوک آتے تھے اور اس کے پاس زباٹا کے ہونے سے ویسے رونق کتنی تھی۔ لوگ جو ہے اسے بڑا پیر صاحب ماننے لگے تھے، حتیٰ کہ وہ مولوی بھی نام کا ہی مولوی تھا۔ اس نے صرف داڑھی رکھ چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر اسے مولوی فیض احمد کہہ کے بلاتے تھے۔ حتیٰ کہ اس نے بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا یا جمعے کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، لہٰذا مولوی تو اس کے نام کے ساتھ ویسے ہی لگ چکا تھا۔ اب اس نے جب یہ تمام باتیں سوچیں جو کہ اس کے ساتھ 2 سال پہلے کے واقعات تھے، تو اسے ایک چیز کا خیال آیا، بابا ارشاد احمد۔ اس نے بابا ارشاد احمد سے باتوں باتوں میں یہ تو پوچھ لیا تھا کہ وہ کون سے علاقے سے آیا ہے، لہٰذا اب اس نے اس بات کے لیے سوچا تھا کہ بابا ارشاد احمد نے یہ بتایا تھا کہ بابا ارشاد کے خود کے پاس بھی جنات اور موکلات ہیں جو کہ اسے مختلف خبریں دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی دوبارہ بابا ارشاد نے اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کیا تھا، لہٰذا اب بنتا تھا کہ وہ بابا ارشاد کے پاس جائے اور بابا ارشاد سے اس بارے میں بات کرے اور اس سے کسی جن یا موکل کا چلا لے اور اسے اپنا استاد بنا لے۔ اگرچہ بابا ارشاد نے اس کے اوپر اس بات کی پابندی لگائی تھی کہ وہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی اس ٹھڑک کو، اپنے اس معاملات کو کیسے روک سکتا تھا، لہٰذا وہ بابا ارشاد احمد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے اس چیز کی خبر تھی کہ بابا ارشاد جو ہے وہ کون سی جگہ پر رہتا ہے، لہٰذا اس نے اس شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ بات جو تھی اس کی اٹل تھی، اور اس نے اس چلے میں ناکامی کے بعد یہ سوچا تھا کہ وہ اب بابا ارشاد احمد کے پاس جا کر کے باقاعدہ اس کی شاگردی کرے گا اور اس سے سیکھے گا کہ کس طریقے سے جنات جو ہیں قابو کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وہ بابا ارشاد کے شہر پہنچ چکا تھا۔ بابا ارشاد شہر میں تو نہیں رہتا تھا، شہر سے آگے ایک گاؤں کی طرف جانا تھا، جس گاؤں کا نام بابا ارشاد نے اسے بتا دیا تھا، لہٰذا وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ گاؤں پہنچا تو اس وقت رات ہونے کو تھی۔ وہاں پر پہنچ کر کے اس نے بابا ارشاد کا نام بتا کر کے پوچھا تو اسے بابا ارشاد کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب اس نے بابا ارشاد کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹے سے بچے نے دروازہ کھولا۔ اس نے بابا ارشاد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اس بچے نے کہا کہ وہ اس وقت نہیں ملتے، ابھی رات ہو گئی ہے، آپ صبح آئیے گا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے بیٹا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہوں، تم جا کر کے ان سے اتنا بولو کہ آپ سے جو ہے وہ فیض احمد ملنے آیا ہے، اور اگر وہ ملنا چاہیں تو مجھے بتا دینا، نہیں تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب بچے نے جا کر کے اندر جو ہے وہ شاید بتایا، تھوڑی دیر بعد بچہ آیا تو اندر سے یہ آواز آئی تھی کہ بلا لیا جائے۔ اب مولوی فیض احمد اندر گیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک عالی شان بیٹھک ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے سجی ہوئی ہے۔ اس گاؤں میں رہ کر کے ایسی بیٹھک بنانا اور اس طریقے کے کام کروانا ظاہری بات ہے کہ وہ بابا ارشاد احمد کی پوری جنات اور موکلات کی کہانی کو بیان کر رہا تھا۔ لہٰذا مولوی فیض احمد جیسے ہی بابا ارشاد کے پاس اندر داخل ہوا تو بابا ارشاد جو کہ اپنے اسی کمرے میں بیٹھا تھا جو کہ اس نے بہت ہی سجا رکھا تھا، اس نے ایک دم سے اسے دیکھا اور پھر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ بیٹھ گیا تو اس نے اپنے اسی بچے کو جو کہ وہاں پر آیا تھا چائے لانے کے لیے کہا، اور وہ بچہ چائے لینے کے لیے وہاں واپس چلا گیا۔ اب بابا ارشاد احمد نے تھوڑی دیر تک اسے دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ ہاں بھی فیض احمد، مجھے بتاؤ کیسے آنا ہوا۔
اب مولوی فیض احمد نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے پہچان لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، لہٰذا جو ہے تم مجھے اپنے آنے کا مقصد بیان کرو۔ اب مولوی فیض احمد نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ 2 سال تک تو میں جناب بالکل ان کاموں سے ہٹا رہا، آپ کی ہدایت تھی کہ میں ایسے کاموں میں نہ پڑوں، لیکن 2 سال کے بعد جو ہے مجھے میرا چسکا جو ہے وہ جان نہیں چھوڑا۔ ایک کتاب میں نے بازار میں دیکھی اور پھر اس کے عمل کو میں کر بیٹھا۔ 40-41 دن میں مجھے ایک چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آیا، جنات تو بڑی دور کی بات ہے۔ لہٰذا جناب یہ میرا شوق ہے اور میں آپ کو اپنا استاد بنانے آیا ہوں، ہو سکے تو آپ میرے اس شوق کو پورا کر دیجئے اور مجھے جو ہے وہ کوئی ایسا چلا کروا دیجئے کہ جس میں واقعی میں جنات کو حاضر کر سکوں، موکلات کو دیکھ سکوں اور ان کے ساتھ بات چیت کر سکوں۔ اب اس مولوی فیض احمد نے جب یہ کہا تو بابا ارشاد نے کہا اور اس کے علاوہ لوگوں کو مروا سکوں اور لوگوں کو اٹھوا سکوں جیسا کہ زباٹا کے ذریعے کرواتے تھے، تو اب اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اچھا جن ملے یا پھر کوئی اچھی طاقت ملے کہ جس سے میں اچھے طریقے سے کام لے سکوں۔ لہٰذا اب بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے بارے میں سوچوں گا اور تم جو ہے اس بات کو لے کر کے جو ہے وہ فی الحال تو تم آج رات یہاں پر میرے گھر میں رکو اور پھر اگلی صبح جو ہے وہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اس بارے میں سوچوں گا، اگر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں کوئی ایسا چلا دینا چاہیے یا تمہیں کوئی جنات کے بارے میں معلومات دینی چاہیے تو میں تمہیں کوئی چلا دوں گا، اور اگر مجھے ایسا لگا کہ مجھے تمہیں کچھ نہیں دینا چاہیے تو ظاہری بات ہے کہ پھر میں تمہیں ایسا کوئی عمل نہیں دوں گا، کیونکہ میں تمہارے بارے میں پہلے پتہ کرواؤں گا اپنے جنات اور موکلات کے ذریعے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر واقعی انہوں نے اس بات کے لیے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی کہ تمہیں جو ہے وہ عمل دیا جائے تو پھر ہم تمہیں عمل دیں گے اور اس میں تمہیں کامیابی بھی ہوگی۔ اس رات مولوی فیض احمد وہیں اسی گھر میں رک گیا اور پھر اگلے دن صبح ناشتہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اسے اس بات کے لیے تھوڑا دکھ لگ رہا تھا کہ بابا ارشاد نے کوئی حامی اس پکی نہیں بری ہے اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ بابا ارشاد اسے کچھ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اب دینا چاہتا تھا یا نہیں دینا چاہتا تھا، بہرحال یہ تو اس کے اندر کی باتیں تھیں۔ اسی کشمکش میں وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا ابھی وہ آدھے راستے میں تھا اور یہ جگہ تھی قدرے ویران۔ یہاں پر آ کر وہ بس خراب ہو گئی جس بس میں وہ سفر کر رہا تھا، لہٰذا اب بس والے نے کہا کہ آپ کوئی دوسری بس لے لیجئے گا، میں تو یہ ہے کہ یہاں پر اس کو ٹھیک کروانے کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ بس خراب ہو چکی تھی، سواریاں جو تھیں وہ اب اپنے اپنے عزیزوں کو فون کر رہی تھیں، یہاں پر سگنل ملنے بھی تھوڑے پرابلم ہو رہے تھے، بعض لوگوں کے سگنل مل رہے تھے اور بعض لوگوں کی کمپنی کی سروس یہاں پر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا تو اس کے موبائل پر بھی سگنل نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا یہ تھوڑا سا جنگل میں اندر داخل ہو گیا اور پھر اسی طریقے سے اس سڑک کے کنارے کنارے چلتا ہوا یہ سگنل کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ ایک جگہ پر پہنچا اس نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی کھائی ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کھائی کے نیچے جو ہے وہ اسے ایسا لگا کہ کوئی انسان ہے جو کہ اوندے منہ پڑا ہے۔ شاید پانی کا کوئی تالاب تھا، وہ آدمی آدھا پانی کے اندر تھا اور آدھا پانی سے باہر تھا۔ اسے ایسا لگا کہ کوئی انسان ہے کہ جو اوندے منہ پڑا ہے۔ اس نے ایسا محسوس کیا تو اس سے لگا کہ اسے مدد کرنی چاہیے اور اسے جو ہے جا کر کے اٹھانا چاہیے، لہٰذا یہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کھائی کی طرف سے آرام آرام سے اترنے لگا، اگرچہ وہ کھائی کافی خطرناک تھی لیکن یہ بھی کافی احتیاط سے نیچے اترتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جب یہ نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی واقعہ ہی اوندے منہ پڑا ہے، مٹی اس کے اوپر آ چکی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی شخصیت پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جا کر کے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کے اس تالاب سر سے ایک طرف کھینچا۔ اس کے کھینچنے سے وہ جسم تالاب سے باہر آ گیا تھا۔ وہ تالاب سے جسم باہر آیا تو یہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا، اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ مٹی سے لت پت حالت میں بھی اس نے اسے بڑی اچھے طریقے سے پہچان لیا تھا، وہ زباٹا تھا۔ زباٹا کی یہ حالت تھی کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اسے گھسیٹ کر کے باہر نکالا تھا۔
ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی بڑا سا پتھر اٹھا کر کے زباٹا کے سر پر دے مارے اور زباٹا کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ لیکن اسے پھر بابا ارشاد کی باتیں یاد آ گئیں اور اس نے سوچا کہ بابا ارشاد نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، کوئی حامی نہیں بھری ہے۔ میں تمہیں دیکھوں گا، اگر مجھے سمجھ آیا میں تمہیں عمل دوں گا، اگر نہ سمجھ میں آیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں اپنے موکلات سے جنات سے مشورہ کروں گا تمہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ پابندی بھی تو اسی نے لگائی تھی، لیکن اب زباٹا اس کے سامنے تھا۔ اگر زباٹا اس کے سامنے تھا تو ظاہری بات ہے کہ زباٹا زندہ تھا۔ اس نے اب آگے بڑھ کر کے زباٹا کو اٹھا کر کے بٹھایا، اگرچہ اس نے زباٹا کو اٹھانے میں بڑی طاقت صرف کرنی پڑی اور اسے ایسا لگا کہ زباٹا کو نہیں بلکہ کسی پہاڑ کو یا کسی چٹان کو اٹھا رہا ہے۔ خیر اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیا تھا۔ پانی تالاب سے لے کر کے اس نے زباٹا کو، جو کہ مٹی اس کے پورے جسم پر لگی ہوئی تھی، اس کو کافی حد تک دھو دیا تھا۔ اب زباٹا کی شکل واضح طور پر اسے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا اب زباٹا جو ہے وہ اس کے سامنے تھا۔ زباٹا بہت ہی زیادہ نحیف اور کمزور لگ رہا تھا۔ مولوی فیض احمد نے زباٹا سے کہا، تم زباٹا ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں زباٹا ہوں۔ تمہاری یہ حالت؟ اس نے کہا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ مولوی فیض احمد نے کہا، مجھے صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر تم بتاؤ گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس نے کہا کہ جو شخص تم نے مجھے کھانے کے لیے کہا تھا، اس سے میں یہاں اسی جنگل میں اٹھا لایا تھا اور پھر میں نے اس شخص کو کھا لیا تھا۔ اس کو کھانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں نے پتہ نہیں بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرے مارتا رہا اور پھر میں اس تالاب میں اوندے منہ آ گرا۔ پھر اس شخص کو کیونکہ میں نے کھا رکھا تھا اور اس نے ہضم ہونا تھا تو مجھے اگلی خوراک کی ضرورت پڑنی تھی۔ وہ شخص ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں تھا کہ میں درد اور تکلیف میں یہیں اوندے منہ پڑا تھا۔ پھر کئی سال گزر گئے، مجھے نہیں پتہ لگا کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن میں دن رات اسی تکلیف میں رہا۔ اور پھر اب سے 3 یا 4 دن پہلے اس شخص کو میں نے پچا ہی لیا۔ اس شخص کو پچا لینے کے بعد میں اب بھی بے سرت تھا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، میں حرکت کرنے سے بھی قابل نہیں تھا کہ پھر تم آئے اور تم نے مجھے پانی سے باہر نکالا اور یہاں پر میری مٹی پر پانی ڈال کر کے مجھے صاف کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھ سے کوئی دشمنی لی ہے یا پھر تم نے یہ جان بوجھ کر مجھے ایسا شخص دیا؟ کیا تمہیں اس کمزوری کا علم ہو گیا کہ زباٹا کسی ایسے شخص کو پچا نہیں سکتا؟ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ مولوی فیض احمد کے من میں اب تھوڑی سی نفرت تھی جو کہ ارشاد احمد کے لیے پیدا ہو چکی تھی۔ میں کیسے اس کے پاس دھکے کھاتا ہوا پہنچا، کیسے اسے ملا، اس نے آگے میرے ساتھ کیا کیا، کروں گا، دیکھوں گا، سوچوں گا، اپنے جنات سے پوچھوں گا۔ لہٰذا مولوی فیض احمد نے اسے زباٹا کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مولوی فیض احمد نے زباٹا کو بتایا اور اسے بتایا کہ کیوں جو ہے وہ اس حال تک پہنچا، اور اس کے اس حد کے پیچھے مولوی فیض احمد نہیں بلکہ ارشاد احمد کا ہاتھ ہے جو کہ اس کا پہلا مالک تھا۔ اب زباٹا نے کہا کہ واقعی اگر ایسی بات ہے، کیونکہ تم ارشاد احمد کو نہیں جانتے تھے کہ وہ میرا پہلا مالک تھا، لیکن اگر تم نے اس کا نام لیا ہے تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے ختم کروانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو اسے 2 سال میں پچا لیا ہے۔ وہ بڑا نیک آدمی بنتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جب میں کسی نیک آدمی کو کھاتا ہوں یا کوئی نیک آدمی میرا شکار ہوتا ہے تو میری طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور میں کئی حد تک جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہوں۔ 24 گھنٹے والے کام 12 گھنٹے میں کرنے لگتا ہوں، 12 گھنٹے والے کام 6 گھنٹے میں بھی کر دیتا ہوں۔ لہٰذا اب تمہاری اس بات کے بعد مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ارشاد احمد کا ہی کام ہے، اور اسی نے تمہیں جو ہے اس بات کے لیے اکسایا کہ تم مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے دو کہ جو میرے پیٹ کو خراب کر دے اور میں مر جاؤں یا پھر میں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں۔ اب مولوی فیض احمد نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ زباٹا نے کہا، ٹھیک ہے، اب ایک کام کرو،
اور وہ کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ارشاد احمد کے خلاف کسی سے پیسے پکڑو، 1,00,000 روپے۔ ارشاد احمد کے لیے مجھے کام دو، میں 24 گھنٹے میں ارشاد احمد کے لیے جو کام مجھے دو کہ وہ میں کروں گا۔ اور ساتھ ہی ایک دفعہ پھر مجھے اگر تم اجازت دو، وہی اجازت جو تم نے مجھے جہانگیر خان کے ٹائم پہ دی تھی۔ مولوی فیض احمد نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ بتا دوں ارشاد احمد سے مجھے خود تھوڑی سی نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں 1,00,000 روپے اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے رکھا ہوا ہے، تمہیں کوئی 1,00,000 روپے دے کام کرنے کے لیے، پھر تم مجھے آرڈر کرو اور میں جا کر ارشاد احمد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ مولوی فیض احمد نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم اب صحت مند ہو چکے ہو، تم فکر مت کرو، 1,00,000 روپے مجھے مل جائیں گے ارشاد احمد کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ یہ کہہ کر کے مولوی فیض احمد جو ہے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے زباٹا کو وہیں پہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ زباٹا اب اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھ سکتا تھا۔ مولوی فیض احمد گھر واپس آیا اور وہ گھر واپس آ کر کے اس نے اب اس بات پہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرے، کسی نہ کسی طریقے سے اسے 1,00,000 روپیہ اپنے آپ کو دلوانا تھا، لیکن کس سے دلوانا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اسے کوئی نہ کوئی چال چلنی پڑتی تھی۔ لہٰذا وہ اپنی بیگم کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا جو کہ اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں یاد ہے 2 سال پہلے کیسے لوگ مجھے 1,00,000 روپے دیا کرتے تھے اور میں 24 گھنٹے کے اندر لوگوں کا کام کر دیا کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل یاد ہے، اسی کی کمائی سے تو یہ ہم نے سب کچھ کھڑا کیا ہے۔ کہنے لگے مجھے نا ایک ایسے ہی آج یہ بات یاد آ گئی تو مجھے لگا کہ سب نے مجھے لاکھ روپے دے کے کوئی نہ کوئی کام بولا، تم نے کبھی مجھے کوئی کام نہیں بولا۔ اس نے کہا تو میرا کوئی آپ سے کام ہو تو میں آپ کو بولوں نا، اور پھر 1,00,000 روپے میں ضائع کیوں کروں؟ اس نے کہا اچھا چلو ایسا ہے، یہ میں جس بندے کے پاس کل ملنے کے لیے گیا تھا اس بندے نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، حتیٰ کہ میں اس کے پاس بڑی امید لے کے گیا تھا۔ چلو ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں، تم مجھے 1,00,000 روپے لا کے دو اور کہو کہ وہ بندہ جو ہے جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، یہ میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتی ہوں، اس بندے کا تم وہ حال کرو کہ دہتی دنیا تک یاد رکھے۔ اس نے کہا چھوڑو ایسی باتیں، مجھے ہنڈی روٹی کرنے دو۔ اس نے کہا نہیں ایسے کھیل ہی ہے نا، کون سی سچی ہے، کھیل ہی ہے، تم مجھے 1,00,000 روپے لا کے دو اور مجھ سے بولو کہ جس بندے کے گھر تم کل گئے تھے جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم اس کو بھی جو ہے وہ ایک دفعہ مزہ چکھاؤ، ایسی کوئی بات آ کے مجھ سے کرو۔ بیوی تھی، اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں۔ وہ گئی، اس نے تجوری سے 1,00,000 روپے نکالے، لا کر کے مولوی فیض احمد کے ہاتھ پہ رکھے۔ اس نے کہا یہ 1,00,000 روپے پکڑو، جس بندے کے گھر تم کل گئے ہو وہ بندہ جو ہے وہ اب اس کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے۔ یہ بات کر کے وہ 1,00,000 روپے لے کر کے مولوی فیض احمد وہاں سے نکل آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا اس نے زباٹا کو آواز لگائی، آنن فانن زباٹا حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا یہ 1,00,000 روپے مجھے میری بیوی نے دیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ جس کے گھر میں تم کل گئے تھے اس شخص کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دو۔ زباٹا نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر تمہاری بیوی نے تمہیں دیے ہیں تو تم اب مجھے کیا کہو گے؟ اب مولوی فیض احمد نے کہا میں نے تمہیں کیا کہنا، جاؤ اور جا کر کے اس بندے کا ستیہ ناش کر دو اور اس بندے کو اب زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ زباٹا نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ میرا اگلا شکار ہوگا اور اس شکار کو کھانے کے بعد میری طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تم مجھے اجازت دے رہے ہو؟ ہاں دے رہا ہوں کہ جاؤ اس کا شکار کر لو، اس کو کھا جاؤ۔ اب مولوی فیض احمد نے زباٹا کو وہاں سے بھیج دیا اور زباٹا وہاں سے چلا گیا۔ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر زباٹا نے واپس آنا تھا۔ مولوی فیض احمد اب اس بات کے انتظار میں تھا کہ کب زباٹا واپس آئے گا۔ مولوی فیض احمد کو اپنی سابقہ بہاریں دوبارہ لوٹ کر کے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور پھر 24 گھنٹے کے بعد زباٹا ایک دفعہ پھر حاضر ہو گیا۔ اس وقت مولوی فیض احمد اپنے کمرے میں موجود تھا اور اکیلا ہی تھا، اس کے بیوی بچے گھر پر نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور 24 گھنٹے کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، زباٹا آ چکا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی زباٹا مولوی فیض احمد کے پاس اس کے کمرے میں حاضر ہوا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مولوی فیض احمد اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اس نے
ارشاد احمد کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے ارشاد احمد کا کام تمام کر دیا ہے، نہ صرف کہ اس کا کام تمام کر دیا ہے بلکہ میری طاقت بھی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اسے کھانے کے بعد تو میں طاقت سے نہال ہو گیا ہوں اور میں اس وقت جو ہے وہ الگ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر مولوی فیض احمد خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور جب بھی میں تمہیں بلاؤں گا تم نے اسی طریقے سے آنا ہے۔ اب میں دوبارہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کروں گا کہ وہ مجھے 1 لاکھ روپے دے کے کام کروائیں۔ یہ کہہ کر کہ زباٹا جانے کے لیے مڑا اور مولوی فیض احمد بھی اپنی بات ختم کر کے جیسے ہی مڑا پیچھے سے اس کے گردن پر ایک وار ہوا، ایسے جیسے اس کی گردن کو کسی نے جکڑ لیا تھا۔ مولوی فیض احمد نے بڑے ہاتھ پاؤں چلائے لیکن زباٹا کی پکڑ بہت سخت تھی، لہٰذا زباٹا مولوی فیض احمد کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مولوی فیض احمد ایک بالکل ہی ویران سی جگہ پر ہے، شاید زباٹا اسے اڑا کر کے یہاں لے آیا تھا۔ یہ بالکل ہی ایک ویران سا جنگل تھا جہاں پر پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ مولوی فیض احمد اگرچہ ہوش میں تھا لیکن اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ زباٹا کی منتیں ترلے کر رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم مجھے کیوں اٹھا لائے ہو، میں تو تمہارا آقا ہوں، میرے ساتھ تو تمہارا معاہدہ تھا۔ اس نے کہا کہاں کا معاہدہ؟ وہ معاہدہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تم نے مجھے ارشاد احمد کے ساتھ مل کر کے مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں تو اپنی شرطوں سے پابند تھا، اس لیے مجھے ایسا کھیل تمہارے ساتھ کھیلنا پڑا۔ ارشاد احمد کو میں ٹھکانے لگایا، اس کی اجازت مجھے تم نے دی تھی، اور جب میں ارشاد احمد کو مار رہا تھا تو پھر اس سے میں نے تمہاری موت کی اجازت بھی مانگی تھی جو کہ اس نے مجھے دی تھی، کیونکہ اسے اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ اسے مارنے کے لیے تم نے مجھے بھیجا ہے، لہٰذا اس نے تمہاری موت کی اجازت بھی مجھے دے دی تھی۔ اس لیے اب تمہارا مرنا طے ہے اور تم جو ہے وہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ زباٹا جو کرتا تھا اس نے کیا اور پھر مولوی فیض احمد کی ہستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ زباٹا اب آزاد ہو چکا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائے گا یا پھر وہ ایک اور مالک تلاش کرے گا، کوئی ایسا مالک کہ جسے شاید چلے میں کامیابی نہ ہو رہی ہو، شاید جو اپنے عمل میں کامیاب نہ ہو رہا ہو، یا پھر کوئی ایسا جو کہ اس کو کام دے سکے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ جس نے 1 لاکھ روپے آج پکڑائے ہیں کام کے لیے، اس سے بھی تو کام لیا جا سکتا ہے، کیوں نہ ایک نیا مالک بنانے کی جگہ ایک نئی مالکن بنا لوں، اس سے بات کر کے تو دیکھوں، پتہ نہیں یہ میری بات کو مانے گی یا نہیں مانے گی، کیونکہ بہرحال اس کا شوہر اب میں نے مار دیا ہے۔ پھر زباٹا نے سوچا نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس کے شوہر کو مار دیا ہے اور وہ بھی ایک عورت ہے، ظاہری بات ہے وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، ڈر جائے گی، لہٰذا مجھے اپنی ہی دنیا میں واپس لوٹ جانا چاہیے، اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ مجھے اب اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ مولوی فیض احمد مر چکا تھا، ارشاد احمد مر چکا تھا اور زباٹا اپنی دنیا میں واپس جانے لگا تھا۔